بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد ابو بکر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدیقی آفیشیل۔ محترم ناظرین، ایک دو دن قبل انجینئر محمد علی مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی نازیبہ الفاظ اس نے استعمال کیے اور بدترین گستاخی اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کی ہے، اور اتنا گھٹیا الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیے ہیں۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانا تو دور کی بات ہے، اپنے دل و دماغ میں ان الفاظ کا خیال اور تصور لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفر سمجھتا ہے۔ میں وہ الفاظ اتنا گھٹیا الفاظ ہیں کہ آپ کے سامنے اپنی زبان سے ان الفاظ کو نہیں ادا کرنا چاہتا، اور یقیناً آپ حضرات بھی ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے۔ ذرا آپ اس کی اپنی زبانی، اس کی گھٹیا زبان جو وہ استعمال کرتا ہے، اس کی زبانی آپ یہ الفاظ سماعت فرمائیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے محمد علی مرزا کے الفاظ اپنے کانوں سے سماعت فرمائے ہیں۔ یقیناً یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بدترین گستاخی ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے الفاظ وہ پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں استعمال کر چکا ہے، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق اس کے الفاظ کتنا سخت ہوتے ہیں، کس طرح کے الفاظ بولتا ہے، یہ آپ حضرات بخوبی اس چیز سے واقف ہیں۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی مقدس شخصیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہہ دیتا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نے بدترین الفاظ استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اور اس کی نسبت کی ہے مسیحی برادری کی طرف، کہ عیسائیوں کا، مسیحی برادری کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح کہتے ہیں یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اس بات کو سن کر یہی کہیں گے یا سمجھیں گے کہ انجینئر مرزا کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو مسیحی برادری کا عقیدہ بتلایا ہے۔ یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کا عقیدہ یا ان کی سوچ تب ہوتی جب مرزا جی ان کی کسی کتاب کا حوالہ دیتے، ان کے کسی لٹریچر کا حوالہ دیتے کہ میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا ہے، فلاں مسیحی برادری کے جو بڑے پادری ہیں یا بڑے ان کے مذہبی سکالر ہیں، میں نے اس کے زبانی یہ الفاظ سنے ہیں یا پڑھے ہیں ان کی کتاب میں لکھے ہوئے۔ وہ مرزا جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے اور احادیث کے حوالے اس سے سنا جائے تو وہ گن گن کر احادیث کے نمبر اس نے رٹے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں۔ فلاں نمبر حدیث، فلاں کتاب کی فلاں نمبر حدیث، تو ہر کتاب کا وہ نام بھی یاد رکھتا ہے، اور ہر کتاب کی ہر حدیث کا حوالہ بھی اگر اس کے پاس ہے اور وہ محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا وہ اگر اس طرح کے الفاظ کسی مسیحی برادری کے بڑے پادری یا بڑے مذہبی لیڈر کی یا مذہبی رہنما کی کتاب کے اندر پڑھتا تو اس کی کتاب کا نام یاد نہیں رکھ سکتا تھا، اس کتاب کا صفحہ نمبر یاد نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا۔ یہ الفاظ مرزا جی نے خود اپنی طرف سے استعمال کیے ہیں۔ یہ کسی عیسائی مذہب میں اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور اس طرح سے الفاظ وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بول چکا ہے۔ اب وہ الفاظ میں اپنی زبان پر تو نہیں لاؤں گا، لیکن آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، اور پھر ان الفاظ کی نسبت اس نے یہودیوں کی طرف کی ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں کا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، اگر آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، یا ان کے جو مذہبی اسکالر ہیں ان کو آپ سن کر دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہم نے کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھا، اور ہم نے کسی کتاب کے اندر اس طرح کا مواد اور اس طرح کا عقیدہ نہیں پڑھا۔ آپ ذرا اس کو خود سن لیں، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جب میں نے اس طرح کے الفاظ سنے تو میں ایک قسم کا دہل گیا کہ یہ کیا ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ذرا آپ یہ سماعت انہوں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے آپ نے نہیں یہ الفاظ ان کی زبانی جو ہے نا سن لیے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہماری کسی کتاب کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے،
اور ہمارا کوئی استاد اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی دولت ان کو، ایمان کی دولت ان کو عطا فرمائی، ذرا آپ ان کی زبانی بھی یہ الفاظ سن کر دیکھیں کہ یہ الفاظ جو مسیحی برادری کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یہ کس طرح کے ہیں اور کیا ان کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں۔ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات یہ بھی پڑھی۔ آپ نے سماعت کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 سال تک میں عیسائی رہا ہوں، عیسائی مذہب سے میرا تعلق رہا ہے۔ تو جو 27 سال ایک مذہب پہ رہا ہے، یقیناً اس مذہب پر رہتے ہوئے اس نے اپنی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے اساتذہ کے پاس پڑھا ہوگا، اس نے اپنے مذہبی پادریوں کے بیانات بھی سنے ہوں گے، ان کے وعظ و نصیحت بھی اس نے سنے ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آج تک ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہے نہ اپنے اساتذہ کے پاس پڑھی ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت سادی بات ہے، لیکن اس وجہ سے اگر کسی مسیحی برادری کی جو ہے نا ان کی کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کے جذبات جب اس بات کو سن کر مجروح ہوں گے کہ عیسائی تو ہمارے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان مشتعل ہو کر ان کی کسی مذہبی عبادت گاہ پر حملہ کر دیتا ہے یا کسی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے آدمی کو جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے، پھر یہی انجینئر مرزا ہوگا جو اس طرح کی باتیں کرے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں اقلیتیوں کو جو ہے نا اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تحفظ نہیں ہے، یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسے علماء ہیں؟ یہ کیسے مفتی ہے؟ اس طرح کے فتوے لگاتا ہوا یہ انجینئر مرزا آپ کو نظر آئے گا۔ تو مرزا کو چاہیے تھا کہ اگر اس کے الفاظ جو ہے نا اس کی زبان سے اس طرح کے نکل گئے سبقت لسانی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر، تو مرزا جی کو چاہیے تھا کہ وہ معذرت کر لیتا، اللہ کے حضور توبہ کرتا، حضور علیہ الصلاۃ سے معافی مانگتا اور مسلمانوں سے اور عیسائی برادری سے بھی معذرت کرتا کہ اس طرح کے الفاظ سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں۔ غلطی کا اعتراف کرنا انسان کو چھوٹا نہیں، انسان کو بڑا کر دیتا ہے، لیکن مرزا جی نے غلطی کے بعد پھر اس پر ڈٹ جانے کے لیے اس کی تعویلات پیش کی ہیں، تعویلات پیش کرتا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا جی یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کی وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ مرزا جی آپ کس سمت جا رہے ہیں؟ کبھی کس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کسی کو؟ کیا آپ اتنا بڑے عالم آ گئے ہیں یا آپ اتنا بڑے مذہبی پیشوا اور رہنما ہو گئے ہیں کہ آپ کسی پر بھی جب چاہیں بات کرتے رہیں؟ جب آپ نے نبی پر بات کر دی ہے اس سے آگے رہ کیا جاتا ہے؟ اب کیا نعوذ باللہ آپ خدا پر بھی بات کریں گے، خدا کی بھی گستاخی کریں گے؟ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا معذرت کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور جو حضرات اس کو سنتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس کو کہیں کہ آپ نے یہ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، لہٰذا آپ ان الفاظ کو واپس لیں۔